حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے 5 سوالات اللہ پاک کرے گا۔ وہ 5 سوالات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا انسان سے کہ انسان نے اپنی عمر جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ کہاں پر اس نے گزاری، زندگی کن کاموں میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری یا غفلت میں گزاری، نماز، قرآن، نیکی یا صرف دنیا کی طرف دھیان تھا۔ یعنی ہر لمحے کا حساب ہوگا انسان سے۔ اور دوسرا سوال، عمر کا حساب تو ہوگا لیکن جوانی کا حساب الگ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں طاقت دی، وقت دیا، صلاحیت دی، کس کام میں تم لگے رہے، کن کاموں میں تم نے اپنے آپ کو برباد کیا، گناہوں میں یا عبادت میں۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، مال جو تم کماتے ہو وہ حلال طریقے سے کما رہے ہو یا حرام طریقے سے، سچائی دیانتداری ہے یا دھوکہ ہے۔ ایک ایک روپے کا حساب لیا جائے گا۔ مال کا تو کمایا کیسے وہ حساب ہوگا، مال خرچ کہاں پہ کیا۔ چوتھا سوال جو کیا جائے گا کہ مال تم نے اپنا خرچ کہاں پر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں دیا تھا تم کن کاموں میں خرچ کر رہے تھے، نیکی کے کاموں میں یا فضول کاموں میں، ضرورت مندوں پر یا گناہوں پر خرچ کر رہے تھے۔ کمانا ہی نہیں بلکہ خرچ کرنے کا حساب بھی لیا جائے گا انسان سے۔ اور پانچواں سوال کہ جو تمہارے پاس علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا تھا، جو علم آ چکا تھا تمہارے پاس، اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یعنی جو علم تھا، جو حق پہچان لیا تم نے، تو اس پر عمل کتنا کیا۔ صرف جاننا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ انسان بس سن لیا، اب کسی کو پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہر انسان کو پتہ ہے، پھر بھی انسان عمل نہیں کرے گا تو سوال ہوگا۔ اب کوئی انسان، کس کو نہیں پتہ کہ گانے سننا گناہ ہے، پھر بھی لوگ گانا بجانا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبار اور قہار والی صفت کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے۔ وہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر معاف کر دے، وہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پر انسان کے تمام اعمال کو برباد کر دے۔ وہ رب ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے پتہ ہے، وہ حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کیا کو انسان کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو پتہ ہونے کے باوجود بھی گناہوں میں پڑے رہنا اور پھر یہ سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، پھر صرف یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے نہیں کبوتر بلی کو دے کر آنکھیں بند کر لیتا، یہ وہ والا حساب ہے پھر ہمارے ساتھ کہ ہم جان بوجھ کر گناہ بھی کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ گمان کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ معاف اللہ تب کرے جب انسان پکی توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کی ٹھان لے۔ لیکن یہ پتہ ہے کہ آج میں نے گناہ کیا، شام کو معافی مانگی، صبح اٹھ کر پھر وہی گناہ کیا، رات کو گانے سن رہے ہیں اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ آج رات کو پھر وہی میں نے ڈرامے کرنے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ڈرامے کر رہے ہیں، اور ایسی نہ تو ہماری عبادات قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور نہ ہی ایسے انسان کی نیکیاں پھر قبول ہوتی ہیں۔ توبہ وہی ہوتی ہے کہ گناہ کی توبہ کر لے، اس کے بعد اس کی طرف نہ جایا جائے، اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے اس چیز سے بچایا جائے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر اس طرح یہ سارے پھر یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نمازیں بھی اب جو آج کل نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی بس یہ صرف ایک رسومات ادا ہو رہی ہیں، ورنہ عبادت تو وہ ہوتی ہے کہ انسان کو خبر ہی نہ ہو، انسان اتنا عبادت میں مگن ہو کہ انسان کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں ہوں کہاں پر، اتنے عبادت میں انسان کو مگن ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔